صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا کتاب و مضل سنت له کا دائی ومن بیت يضلل فلا الحکمہ. هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. آج ہم 3 آیات کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے 9 نمبر آیت میں سورہ حجرات کی اس میں مومنین کو ایک حکم دیا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر 2 جماعتیں مومنین میں سے لڑ پڑیں، ان کی لڑائی آپس میں ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں کی صلح کروا دی جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے طائفتان کہا ہے. لڑائی بعض اوقات ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک گروہ کی دوسرے گروہ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک لشکر کی دوسرے لشکر کے ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کی آپس کے اندر لڑائی ہوتی ہے. تو ان سب کے اوپر یہ لفظ بولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے مومنوں کو، وہ کس بات کا؟ دونوں کے درمیان میں صلح کروانے کا. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومنوں کی جماعت، یہاں ایمان والے اگر آپس میں لڑ پڑیں، لڑائی یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایک دوسرے کو حتیٰ کہ انسان قتل کر دے، ایک پارٹی کا کوئی فرد قتل ہو جائے اور دوسری پارٹی اس کو قتل کر دے، وہ ہوں کلمہ پڑھنے والے ہی، تو پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لڑنے والے جو لوگ ہیں یہ اپنی لڑائی کی بنیاد پہ یا کسی اور بڑے کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. اور اس آیت سے خارج کا
جو لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ خارجی ہو چکا ہے، کیونکہ اس چیز کو پھیلانے والے خوارج ہیں۔ معتزلہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو تمام مفسرین نے ان کا رد کیا ہے، تمام مفسرین نے۔ اچھا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا اس کے اوپر کہ جتنا مرضی انسان گناہ گار ہو، وہ ایمان سے یا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک انسان زنا کر لیتا ہے، وہ بدکاری کر لیتا ہے، اب یہ کوئی معمولی سا جرم ہے؟ کسی کی عزت کو روندنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کرنے والا مجرم بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ملے تھے ابتدا میں، یہ باغی گروپ تھا جو ان کے ساتھ تھا، تو ان کے چند لوگ تھے، چند لوگ 2 سال تک انہوں نے محنت کی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو 2 سال یہ 8-10 لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی حکمران کے خلاف، یہی خروج کرنے والے لوگ تھے، یہی باغی گروپ تھا، اور ان لوگوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے اندر بھی یہ لوگ ملوث تھے۔ وہاں سے یہ نکلے، ان کو کوئی راستہ نہ ملا، تو انہوں نے اپنا راستہ بنانے کے لیے 2 سال محنت کی، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کانوں کے اندر پھونکے مارتے رہے کہ جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے کم و بیش 2000 کا لشکر تیار کر لیا تھا، جو سارے کے سارے خارجی لوگ تھے اور بغاوت پہ کھڑے ہونے والے تھے، بغاوت پہ مبنی گروہ تھا یہ سارا۔ تو وہی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہکانے والے تھے۔ اچھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو جو کہ ان کے ساتھ بھی تھے اور دوسری طرف بھی تھے، یہ جنگ صفین اور جنگ جمل والا جو معاملہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں دونوں گروہ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو باغی ضرور سمجھتے تھے لیکن ایمان سے خارج نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 2 جماعتیں، 2 گروہ مومنوں کی اگر آپس میں لڑ پڑیں تو تمہیں کیا کروانا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں ان دونوں کی صلح کروانی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک بغاوت کرتی ہے دوسری کے خلاف، فَقَاتِلُوا الَّتِي، تو تم کیا کرو؟ جو حق پہ کھڑی ہے نا اس کے ساتھ مل کے اس دوسری کے ساتھ قتال کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا کہا ہے۔ اچھا، اب اس قتال کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم بھی تلواریں نکال کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دو۔ ان کو سمجھاؤ، جتنی بھی تمہیں کوشش کرنی پڑے نا، جس حد تک بھی تمہیں جانا پڑے، ٹھیک ہے، چاہے پیار کے ساتھ یا چاہے تھوڑی سی شدت اختیار کر کے، سختی کر کے، تمہیں یہ جو بغاوت پہ کھڑی ہونے والی جماعت ہے یا بغاوت پہ کھڑا ہونے والا ایک فرد بھی ہے، تو اس کو تم نے اللہ کے دین کے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ وہ اپنی بغاوت وہ ختم کر دے۔ کیونکہ جب انسان باغی ہو جاتا ہے نا کسی بھی چیز سے، پھر اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ واپس پلٹنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ جیسے جتنے یہ خارجی لوگ ہیں جنہوں نے حکومتوں کے خلاف خروج کیا ہے، بغاوتیں کی ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اغوا برائے تاوان لیا ہے، یہ جو جہنم کے کتے قرار دے دیے گئے ہیں نا، ان کا دین کی طرف پلٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی دین کی طرف پلٹ کے نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنی سمجھ کے ساتھ سمجھا ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو اپنے عمل سے تفسیر کی ہے، اس کو بالکل ہی سمجھنے سے یہ قاصر ہوتے ہیں، اس کی طرف آتے ہی نہیں۔
تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ تم نے باغیوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کب تک؟ حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ فَإِنْ فَاتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں تو تمہیں کیا کروانا چاہیے؟ عدل کے ساتھ ان کی صلح کروانی چاہیے، عدل کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عدل بولا ہے، پھر آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے۔ کیوں؟ عدل کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف بھی کرو، عدل کرو اور انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان دو گروہوں کی صلح کروانے لگتا ہے نا، تو ظاہر ہے کوئی اس گروہ کا ہوتا ہے، کوئی اس گروہ کا ہوتا ہے۔ جھگڑے کے اندر جب انسان وہ ان کی لڑائی کو، جھگڑے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، تو اس کے کچھ اپنے جو ناحق لڑائی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، کہ ان کی باتوں کو سن کر یہ نہیں ہے کہ تم غصے میں جان بوجھ کے کوئی غلط فیصلہ دے دو۔ فرمایا کہ فیصلہ جو بھی دینا ہے تم نے انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہے تمہارا، چاہے بیگانہ ہے، چاہے اس نے تمہاری عزت نفس مجروح کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عدل کرنا چاہیے اور فیصلہ انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر میں نے بات کی کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت تقریباً 4 واقعات نقل کیے۔ ایک واقعہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، تو بیوی نے میکے جانا تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں نے میکے جانا ہے، لیکن وہ شوہر جو ہیں وہ باہر تھے، گھر میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتی۔ تو بیوی نے میکے والوں کو کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو میکے والے جو ہیں وہ آ گئے بیوی کو لینے کے لیے، کیونکہ ان کی بیٹی تھی۔ اب یقینی بات ہے کہ جو مرد ہیں، شوہر ہیں، اس کو غصہ آتا ہے کہ بیوی میری ہے، میں اس کو جانے دوں یا نہ جانے دوں میری مرضی ہے، یہ میری اطاعت کے بغیر کیوں جائے۔ تو یہ واقعہ پیش آتا ہے، ہر انسان کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے جب یہ کام کیا تو پتہ چلا کہ اس کے میکے والے آ رہے ہیں، تو ان کی آپس کے اندر جو ہے نا وہ تکرار ہو گئی، وہ آپس کے اندر جھگڑ پڑے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ گیا، آپ نے دونوں کی بات سنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی صلح کروا دی۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو رستہ بڑا دشوار تھا، آپ کی جو سواری تھی اس سواری پہ سوار تھے، ظاہر ہے سواری نے چلنا ہے، انسان بھی پیدل چلے تو اس کو پسینہ آتا ہے، سواری چلتی ہے تو اس کو بھی پسینہ آتا ہے۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس ظالم نے کہا کہ آپ مجھ سے ذرا دور ہو کے کھڑے ہوں، کیوں؟ آپ کی سواری سے بدبو آ رہی ہے، مجھے بدبو پسند نہیں ہے۔ اس نے آپ کی سواری کی بھی اور آپ کی بھی عزت جو ہے وہ مجروح کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی بات کرنے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی عزت و احترام کے دفاع میں ان کے ساتھ بات کی، تو وہ بات آگے بڑھی، تو ان کا جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کروانی چاہیے۔ اچھا، وہ تو عبداللہ بن ابی تو منافق تھا۔ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو صورتحال ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہر دوسرا فرد دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اتفاق و اتحاد نہیں ہے، آپس میں محبتیں، مودتیں، قربتیں نہیں ہیں، یا ہم قربتیں بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دوسروں کی عادات وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرنی، ایسے ہی ان کو دل پہ لے لینا، انسان ہے نا، انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔
ہماری ناراضگیاں اگر ہوں تو کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے جناب میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ، اس کو میں سمجھاتا ہوں بار بار، جیسے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کنکری ایسے پکڑ کے ایسے انگلی کے اوپر رکھ کے وہ ایسے کسی کو مارنا۔ مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، بعض اوقات عادتیں ہوتی ہیں نا، جیسے صف کے ساتھ بندہ کھیلتا رہتا ہے یا صف کے کچھ نہ کچھ حصے کو توڑتا رہتا ہے بندہ، یا کوئی چیز ہوتی ہے تو ایسے ناخن کے اوپر رکھ کے ایسے عادت ہوتی ہے نشانے وغیرہ لگانے کی۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ اچھا وہ ایک مرتبہ تو رک گیا، لیکن اس کی عادت بنی ہوئی تھی، وہ عادت سے مجبور تھا، اس نے پھر اٹھائی کنکری، پھر ایسے ہی ماری۔ کہا اللہ کے بندے، اس سے کسی کی آنکھ جو ہے نا وہ پھوڑی جا سکتی ہے، کسی کی آنکھ کے اندر کنکری لگ جائے گی تو اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، وہ مومن مسلمان کسی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو میں نے تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے، تو نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، تو نے نبی کے فرمان کا انکار کر دیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے ان سے کبھی بات نہیں کی تھی، اس لیے کہ میں نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، تو نے اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنی عادت کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس بنیاد پہ ناراضگی اگر ہو ہماری، یار ہم تو اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، دین سناتے ہیں، ہم نے دین کی بات کی ہے، ذات کی تو بات کی ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ ہم سے کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ لیکن پھر بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کے تعلقات، آپس کے معاملات درست رہیں۔ ہاں اگر بندہ کسی میں دیکھے کہ بہت بڑی کسی کے اندر وہ غلطی ہے، اور وہ غلطی بھی ایسی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والی ہے، ایک بندہ باز نہیں آ رہا، پھر وہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کفر کر رہا ہے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، پھر تو بندہ کچھ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، اس کے ساتھ ناراضگیاں ہوں، ورنہ ناراضگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں، دو گروہ لڑ پڑے، صحیح بخاری میں غالباً ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ میرا نواسہ سید ہوگا، یعنی کہ جوانوں کا سردار ہوگا، اور یہ دو مومنوں کی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کے اس اعتراض کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ دیکھیں جی جنگ جمل کا واقعہ دیکھیں، جنگ صفین کا واقعہ دیکھیں، اور پھر جی حضرت حسن یا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، یہ ہوا تھا، پھر انہوں نے صلح آپس کے اندر کیوں کروائی۔ تو اللہ کے بندوں، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا کہ ایسا ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ وہ ان کی صلح کروائے گا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس دور میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اللہ نے سامنے لائے مسلمانوں کو، اور ہمارے لیے اصلاح کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ جی فلاں کی یہ غلطی تھی، یہ تھی، جس طرح کچھ لوگوں نے لکھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کے اندر نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر انہوں نے طعن بھی کیا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں بڑے معروف ہیں، ان کی جماعتوں کے نام بھی بڑے معروف ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھ کر خلافت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ طعن کیا ہے، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت زیادہ طعن کیا۔ تو بھائی جو چیز اللہ رب العزت نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دی، طے شدہ چیز ہے، اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دی، تو ویسا تو ہوگا، اللہ نے خود کہا ہے۔
تو ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، اور ان کی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، یا ایسے قصوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے، یا ایسے واقعات کو، قصوں کو ہم جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے تو معاشرے کے اندر بگاڑ کو یا فتنوں کو جنم دیتے رہیں، تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ دو آدمی لڑ پڑیں، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، یا دو جماعتیں، دو لشکر، دو کنبے، قبیلے بھی لڑ پڑیں آپس کے اندر، تو ہمیں کیا کروانا ہے؟ صلح کروانی ہے۔ صلح دو بنیادوں پہ کروانی ہم نے۔ وہ دو بنیادیں کون سی ہے؟ عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف۔ ہماری جتنی بھی دل آزاری ہوئی ہے نا، ہم نے صلح کرواتے ہوئے عدل ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے معاشرے کی پنچایتیں ہوتی ہیں، تو پنچایتوں میں بندہ کسی دوسرے کی سائیڈ لے جاتا ہے، بھی چلو کوئی بات نہیں، ایک غریب ہے تو اس کو جتنا ہم دبا سکتے ہیں اتنا دبا لیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ صلح کرواتے وقت جو جس کی غلطی ہے نا، اس کی جھولی میں ڈالنی چاہیے کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ یہ جو رکھ رکھاؤ والا کام ہوتا ہے نا، یہ معاملہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کی بھی تلقین کی ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، انصاف اتنا بڑا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مقسطین لوگ ہیں نا، ان کے لیے اللہ نور کے ممبر لگائیں گے، ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، نور کے ممبر، یہ انصاف کرنے والے لوگ، اور بڑے بڑے لوگ رشک کریں گے کہ کاش یہ ہمارے نصیب میں ہوتا، کاش یہ ہمارے نصیب میں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر حکمران مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، وہ اپنی رعایا پہ ظلم بھی کریں، رعایا پہ ظلم بھی کریں، پھر بھی ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے، بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر دعوت دینی چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں یہ جتنے بھی باغی گروپ ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں حکمرانوں کا رویہ، معاشی طور پہ بحران جب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا حکم۔ بھائی، جب کلمہ پڑھنے والا حکمران ہمارے اندر موجود ہے نا، جب تک وہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتا، ہم اپنے حکمران کے خلاف کبھی بھی بغاوت نہیں کریں گے، کبھی بھی خروج نہیں کریں گے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کے ادوار کو دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ائمہ نے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، کتنی سزائیں انہوں نے لی، کتنی سزائیں لی، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے اپنے حکمران کے خلاف خروج نہیں کیا، بغاوت کا علم بلند نہیں کیا۔ آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیے جاتے۔ بھائی، سب سے بہترین ذریعہ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے وہ دعوت ہے۔ دعوت کو اپنائیں، کسی کے اندر، چاہے حکمران ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہمیں دعوت کے اسلوب کو سامنے رکھ کے آسن طریقے کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ باقی اس کی اپنی قسمت ہے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دعوت دے سکتے ہیں ہم، آسن طریقے سے دیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے خلاف خروج یا بغاوت نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو آپس کے اندر یہ حکم بھی دیا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ایمان والوں کا ایک تعلق بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہیں یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے یا ہم اپنے محلے اپنے گاؤں میں رہنے والے ہیں صرف ہم ہی آپس میں ایمان کی بنیاد پہ بھائی بھائی ہیں، بلکہ ایک رشتہ ہمارا ایمان کا اپنے علاقے کا ہوتا ہے، اپنے ملک کا ہوتا ہے، اور ایک ہمسایوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ایک پوری دنیا کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔
یہ سارے رشتے اللہ نے اخوا کے اندر بیان کیے۔ اب جہاں کہیں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، امریکہ میں ہو، روس میں ہو، فرانس میں ہو، جرمن میں ہو، لیبیا میں ہو، شام میں ہو، جہاں کہیں بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مومن موجود ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ان کی تمام قسم کی جو ضروریات ہیں، جس حد تک ہم پورا کر سکیں ہمیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کی تنگی تکلیف مصیبت میں کام آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انما المؤمنون اخوہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو اپنے علاقے کے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، پوری دنیا پہ جہاں کہیں بھی اہل ایمان موجود ہیں ہم آپس میں سارے کے سارے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ایمان والے لوگ اگر ان کا کوئی بھی معاملہ بنتا ہے تو دو بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کروانی چاہیے۔ صلح کرواتے ہوئے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے دو اصول بیان کیے، یہاں پہ ایک بڑا اہم اصول بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم صلح کروانے لگے ہیں نا تو میں نے اس کی غلطی ہے، وہ اس کو بیان نہیں کرنی، کیوں؟ وہ میرا احترام بھی کرتا ہے یا میں اس سے ڈرتا بھی ہوں، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے رابطے بھی بڑے مضبوط ہیں، وہ مجھے اٹھوا دے گا، وہ ایسا کر دے گا، اس لیے میں اس کی غلطی نہیں بیان کر سکتا جی، وہ میں نے ان سے تنخواہ لینی ہوتی ہے، وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، وہ میری ضروریات، یعنی کہ جو بھی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں نا کہ جن کی وجہ سے انسان کمزور ہوتا ہے، وہ تمام کمزوریاں صلح کرواتے وقت ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ ہمارے ذہن میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ ایک اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، ہم انصاف کریں گے، عدل کے تقاضوں کے اوپر پورا اتریں گے، تو ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کریں۔ اللہ کی رحمت کے نہ آنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے ہوتے، عدل اور انصاف پہ مبنی ہم کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اوپر رحمتیں نہیں کرتا بلکہ اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو جب ایسا کبھی معاملہ بن جائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں ان کا جو بھی معاملہ اچھے طریقے سے سننا چاہیے، سن کے جس حد تک اصلاح ہو سکتی اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کی غلطیاں بھی دوسروں کی جھولی میں ڈالنی پڑیں کہ وہ مان نہیں رہے آسن طریقے کے ساتھ، پیار سے نہیں مان رہے، تو پھر ان کی غلطیاں بھی ان کی جھولی میں ڈالنی چاہیے کہ یہ تمہاری غلطیاں ہیں، لیکن اس بنیاد پہ اس کے ساتھ تم نے ناراض نہیں ہونا، اس کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تمہیں۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ممبر و محراب کا وارث ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، کچھ بھی ہے، مفسر ہے، مفکر ہے، غلطی کا امکان موجود ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جو انسان ہے اس سے غلطی ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ خطا کا پتلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے اندر میرا تقوی ہوگا تو میں اپنی رحمتوں کا تمہارے اوپر نزول فرماؤں گا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر قوم کا تذکرہ بھی کیا ہے اور عورتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، یعنی کہ اس کے ساتھ مسخرہ پنے کو ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ جو مذاق کیا جاتا ہے نا، یہ دوسرے کی اصل میں تذلیل تحقیر ہوتی ہے، ٹھٹھا کرنا ان کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، ایمان والے ایسا کام نہ کریں۔ کیا خبر ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ ہم مثال کے طور پہ ایک بندہ یا کوئی قوم، اس کے اندر اس کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح کے لوگ ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم مذاق اڑا رہے ہیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
ان کا رابطہ کتنا مضبوط ہو، وہ اللہ کو کتنے پسند ہو اپنے اعمال کی بنیاد پہ، اور ہم ان کو یہ بات کہیں۔ اب جیسا کہ سمجھانے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی تھی نا، پتلی پتلی تھی، تو وہ درخت پہ بھی جلدی سے چڑھ جایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مذاق کیا کرتے تھے، ہیں عبداللہ بن مسعود چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا ہے، دبلی پتلی ٹانگوں والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کل قیامت کو پتہ چلے گا نا کہ ان ٹانگوں کا وزن کتنا ہے۔ اچھا، اب در حقیقت ٹانگوں کا وزن تو اللہ نے نہیں کرنا، اللہ اعمال کو تولتا ہے، اعمال دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں، کوئی بھی کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر اللہ نے خصوصی طور پہ عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، کسی دوسرے کا مذاق کرنا، مذاق اڑانا، کیونکہ یہ جب بھی کسی پارٹی کے اندر کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو زیادہ تر خواتین کا ہی کام ہوتا ہے اندر، تو یہ لباس دیکھتی ہیں، اس نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، اس کا میک اپ کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کو تان و تشنیع اور ملامت کا نشانہ بناتی ہیں، پھر مذاق اڑاتی ہیں ایک دوسرے کا، دیکھو تو صحیح اپنی شکل تو دیکھو کیسی ہے، اپنی چال تو دیکھو کیسی ہے، تمہیں تو بیٹھنا ہی نہیں آتا، تمہیں تو کسی کے ساتھ سلیقے سے بات کرنی نہیں آتی۔ بعض حسد کی بنیاد پہ بندہ کر جاتا ہے، بعض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی خصوصی طور پہ یہاں ڈسکس کیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عسیٰ ان یکن خیرا منہن، وہ مذاق اڑانے والی عورت سے اللہ کے نزدیک بہت ہی بہتر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جتنا بھی ہمارا سیکولر طبقہ ہے، بے پردہ جتنی بھی خواتین ہیں، پینٹ شرٹ پہننے والی یا چست قسم کا لباس پہننے والی، جب یہ با پردہ خواتین کو دیکھتی ہیں تو کس طرح کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ پردے کا مذاق اڑاتی ہیں، دیکھو آئی وڈی حاجن ہے، پردے کا، بھائی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ کون سا، ہم کو اللہ معاف فرمائے کو بدکاری کرنے والی عورتیں، تو ایسی ایسی باتیں عورتیں کر جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس لیے عورتوں کو ڈسکس کیا کہ تم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ پھر ایک معاشرتی برائی اور بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم نے کسی کو بھی اس کے الٹے نام کے ساتھ نہیں بلانا۔ اب عبداللہ کتنا پیارا نام ہے، تو ہمارے معاشرے میں کیا عبداللہ کو دلہ کہا جاتا ہے؟ عبد الرحمن کتنا پیارا نام ہے، اس کو بگاڑا جاتا ہے۔ یا بعض تفسیروں میں تو یہ ہے کہ اس وقت ہر بندے کے تین نام ہوتے تھے، ایک جو گھر والوں نے نام رکھا ہوتا تھا وہ، ایک اس کے خاندان والوں نے رکھا ہوتا تھا، اور تیسرا اس کے دوستوں نے رکھا ہوتا تھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ایک نام والدین رکھتے ہیں، اب اس کی آنٹیاں یا پھوپھیاں دیکھتی ہیں یہ بچے، نہیں یہ تو ہمارا ببلو ہے، یہ تو ہمارا ببلو ہے، اچھا یار دوست کہتے ہیں یہ ببلو نہیں ہے، یہ تو ہمارا فلاں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہر بندے کے تین۔ اچھا پھر ہمیں بھی عادت ہوتی ہے ایک دوسروں کو الٹے نام کے ساتھ پکارنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح الٹے ناموں کے ساتھ پکارنا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے، اور میں سچی بات ہے اکثر بھائی میرا نام لکھتے ہیں تو میں نے والد صاحب سے کئی مرتبہ ڈانٹ کھائی، کس بنیاد پہ کہ وہ میرے آنٹیاں ننہال والے وہ مجھے کچھ اور کہتے تھے، ٹھیک ہے، یار دوست کچھ اور کہتے تھے، گھر کے اندر والد صاحب نے نام محمد بنیامین عابد رکھا تھا، تو میں عموماً بنیامین عابد لکھتا تھا، تو ابا جی مجھے ڈانٹتے تھے، اللہ کی رحمت فرمائے ان کو، وہ کہتے تھے میں نے تمہارا نام محمد بنیامین عابد رکھا ہے تو تو اپنے نام کے ساتھ محمد کیوں نہیں لکھتا؟ اچھا میں نے کہا ابا جی کیا ضرورت ہے، خیر ہے چلو جو جس نام سے پکارتا ہے، جماعت والے بھائی بھی وہ بنیامین کے نام سے کہتے تھے،
ابا جی کہتے تھے ان کو سمجھاؤ کہ مجھے محمد بن یامین کہا کرو۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے نا کہ جو ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے ہمارے بچے کو اسی طرح پکارنا ہے۔ اب اگر والدین نے نام محمد ساتھ ملایا تو ہمیں محمد کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، فلاں جناب محمد، ٹھیک ہے، محمد خالد ہے، محمد فلاں ہے، محمد فلاں ہے، ٹھیک ہے، محمد خبیب مثال کے طور پہ۔ تو جو نام صحیح ہوتا ہے نا وہ اسی صحیح نام سے پکارنا چاہیے، بگاڑنا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی خامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے اپنی اس کبھی عادت سے توبہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تمہیں ظالم لوگوں کے اندر شامل کر دے گا۔ اچھا، حالانکہ بندہ کہتا ہے جی وہ ہم تو پیار سے ہی کہہ رہے ہیں جی، ہم کون سا غلط سمجھ۔ یہ پیار سے کہنا بھی اللہ کی قسم ہمیں ظالم لوگوں کی صف کے اندر کھڑا کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ الٹے ناموں سے پکارنا کل کو ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، سعد و سعید، حسنین کریمین، اگر ان کی صف کے اندر ہی اللہ نے ہمیں کھڑا نہ کیا صرف اتنی سی عادت کی وجہ سے، تو مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا جو صحیح نام ہے نا اس کو صحیح نام سے پکارنا چاہیے۔ اب یہ عادتیں بعض اوقات وہ عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ غالباً اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ تھی، اس کے بارے میں یہ بات کی تھی۔ شاید وہ غالباً قد کی چھوٹی تھی، تو جیسے عموماً بندہ کہتا ہے نا جو قد کا چھوٹا ہو وہ ٹھگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات ام المؤمنین نے کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ اگر سمندر کے اندر بھی ڈال دی جائے نا تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ اب الٹا نام لیا کہ اچھا، پھر غیر موجودگی میں کی جانے والی غیبت ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی کے بھی الٹے نام۔ اچھا، الٹے نام سے ہوتا کیا ہے؟ چڑ آتی ہے، چڑ آتی ہے کسی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی مائیاں ہوتی ہیں کہ جب ان کو بندہ اماں جی کہتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں اماں نظر آتی، غصہ آتا ہے نا، ان کو چڑ ہوتی۔ اچھا، بعض بزرگ ہو جاتا ہے بندہ، واقعی اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے وہ، اس کو کہو نا بابا جی میں تو بوڑھا لگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر چڑ آتی ہے تو اس کی وہ نا چڑ کی وجہ سے چھیڑ بن جاتی ہے، لوگ جان بوجھ کے چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو چھیڑنے کے لیے بھی کسی کو الٹے نام لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کے وہ چھیڑ خانی کرتے ہوئے بھی جو ہم الٹے نام لیتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی غلط ہے۔ جب بندہ پوچھتا ہے یار آپ نے کیوں ایسا کہا تھا، کہتا ہے جی بس میں نے تو اس کو تھوڑا سا چڑھانا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ چڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چڑھانے کے لیے بھی الٹے نام نہیں لینا چاہیے۔ اگر تو ہمارے اندر اس طرح کی عادتیں موجود ہیں تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں ظالموں کے اندر شامل کر دوں گا۔ اللہ سے ہمیں ابھی توبہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ ہم نے اگر اس طرح کسی بھائی کو بھی اس کے الٹے نام کے ساتھ پکارا ہے، کسی بہن نے کسی دوسری مومنہ بہن کو الٹے نام کے ساتھ پکارا ہے، تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی اس طرح الٹے ناموں سے پکارنے کی توفیق نصیب نہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر دو گروہ، دو جماعتیں مومنین میں سے وہ لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں دونوں کی صلح کروانی چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بغاوت کر رہی ہو تو اس کے ساتھ ہمیں جھگڑا کر کے بھی اللہ رب العزت کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوٹانا چاہیے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے اور دونوں کی آپس کے اندر صلح ہو جائے۔ تو جب کوئی لوٹ آتی ہے کوئی قوم، اگر دیکھیں ہم سمجھاتے ہیں ایک بندے کو پہلے وہ غلطی نہیں مان رہا ہوتا، جب غلطی وہ مان لینا
تو پھر ہمیں صلح کروانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آتی ہے نا، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، پس تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کی صلح کروا دینی چاہیے۔ جب بندہ غلطی مان لیتا ہے نا، یہ بات یاد رکھ لو، ایک اصول یہ بھی ہے، ایک دو بھائی یا دو گروہ، دو لشکر لڑ پڑے، جب ان کے بڑے سربراہان وہ غلطی پہ جب کھڑے تھے، نہیں مان رہے تھے، جب انہوں نے غلطی مان لی ہوتی ہے نا، تو فوراً بندے کو صلح کروانی چاہیے۔ جب بندہ تاخیر کرتا ہے نا، کتاب تو و پھر سنت کوئی نہ کا کوئی دائی باتیں ایسی بیت کسی الحکمہ۔ دوسرے کی طرف سے، دوسرے گروہ کی طرف سے یا دوسرے فریق کی طرف سے ایسی مل جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے اچھا یار میں نے تو غلطی مانی تھی، اگر یہ اب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم نے صلح کرنی نہیں۔ تو یہ بھی ایک نقطہ اس آیت کے اندر کہ جب وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، وہ اپنی غلطی کو مان لیں، تسلیم کر لیں، تو فوراً صلح کروا دینی چاہیے، ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور صلح عدل اور انصاف کے ساتھ کروانی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو دو بھائیوں کے درمیان تمہیں صلح کروانی چاہیے، اور صلح کرواتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایمان والوں کو کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے۔ بہتر ہوتا ہے انسان کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، غصے کے عالم میں بھی، خوشی کے موقع پہ بھی، کسی صورت میں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیا خبر ہے کہ جس کا کوئی قوم مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو، کوئی بھائی کسی بھائی کا مذاق اڑا رہا ہو تو وہ اس سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیا خبر ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اس کا معنی بہتر کا یہی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہو، مضبوط ہو، اللہ کا وہ عورت ہو یا مرد ہے یا کوئی قوم ہے، وہ اللہ رب العزت کو منانے والی ہو، اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہو کے اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اپنے اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے لوگ ہوں، اور اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے لوگ ہوں، تو کیا خبر ہے ہمیں بھائی کون بہتر ہے کون نہیں۔ اللہ نے یہاں پہ عاجزی کا درس بھی دیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو برے لقب کے ساتھ نہ پکارے، کسی انداز کے ساتھ بھی کسی کو برا نام کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ برے ناموں کے ساتھ پکارنا یہ گناہ ہے۔ اگر ہم نے اس گناہ سے توبہ نہ کی تو اللہ رب العزت ہمیں ظالموں کے اندر شامل فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ جتنی آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، 3 آیات آج کی اور پیچھے والی جو 8 آیات ہیں، اللہ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔